یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں ملے گا، چٹکی بجانے سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یکم محرم سے 10 محرم تک صرف ایک آیت پڑھ لو، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا۔ دولت، رزق، سکون، خوشحالی جو آپ مانگو گے مل جائے گی۔ دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی، اگر لاکھوں کا قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ کے اسباب بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ، ایسا باکمال عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ حرمت کا مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ میرے اللہ کی خاص رحمت، برکت، فضیلتیں اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو کچھ مانگتا ہے، وظیفے کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے اللہ پاک فوراً اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایسا پاورفل لفظ ہے۔ محرم کے پہلے عشرے میں آسان اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ اپنے گھر کر جاتے ہیں اور گھروں میں پھیل جاتے ہیں، مسجدوں میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر گلی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ جو بندہ بھی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے وہ چاندی کے ورق پہ اور سونے کے قلم سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور میرا رب اور میرا اللہ نام لے کر پوچھتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، میرا فلاں بندہ کیا مانگ رہا تھا۔ میرے اللہ کو تو سب علم ہے، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں سے محبت اتنی کرتا ہے کہ فرشتوں میں چرچا کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، اور میرا فلاں بندہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، کہیں وہ بہانہ تو نہیں بن رہا تھا، کہیں وہ میری عبادت کرنے میں کمزوری تو نہیں دکھا رہا تھا۔ یہ سارے سوال میرا رب اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کرا تھا۔ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہم لوگ دنیاوی عیش و عشرت میں گرفتار ہو گئے، اور ہم لوگوں نے اپنے اس نیک عمل کو پس پش ڈال دیا، اور ہم لوگوں نے قرآن کو بھی بند کر کے اپنے الماری کے اوپر رکھ دیا، اور ہم لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور اسی کی بدولت ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے، ہم پر ایسی آزمائشیں آنے لگی، ہم پر بارش بھی بے وقت برسانے لگی، اور ہم پر بہت سارے ایسے شہر ہیں جن پر بارش ہی نہیں ہو رہی۔ بارش کا موسم تو ہے لیکن نہیں ہو رہی۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ جو افضل و اعلیٰ مہینہ ہے، اس میں جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ آپ لوگوں نے خالص اہل بیت کی محبت میں ڈوب کے کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ جن نوازوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک کو زہر دے دیا جائے گا، ایک کو خون میں لہو لہان کر دیا جائے گا، اور ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو نبی پاک سخت رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے آپ کی امت ہی ان کو شہید کریں گے۔ اس سے میرے اللہ کے نبی کو اور رنج پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی وقت دروازے رسول سے جو میرے نبی کا گھر تھا، اس سے ان کے دو ننھے نواسے، ان کے ننھے شہزادے ان کے پاس آتے ہیں۔ نبی پاک ان کو گلے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، پھر ان کو چومتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں، پھر غمگین ہوتے ہیں، پھر ان کو چومتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ازواج مطہرات جو کہ ہماری امہات المؤمنین ہیں، وہ ان سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائے، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے نواسوں کو چومتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتی، ابھی جبریل آئے تھے، کہا تھا کہ میری امت ایک کو زہر دے دے گی، ایک کو شہید کر دے گی، اور اتنی کڑی آزمائش آئے گی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں اس کو سوچ کے میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میں ان کو پھر گلے لگاتا ہوں، میں ان کو چومتا ہوں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے میری جو نرینہ اولاد تھی وہ بلوغت سے پہلے ہی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لی،
لیکن یہ انا منی انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، وہ اتنے بڑے کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت کے محبت کے بغیر کوئی بیڑا پار نہیں ہو سکتا، ہر بیڑا پار ہوگا تو اسی گھر کے ذریعے ہوگا۔ تو لہٰذا ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا بھی آپ لوگ سیکھیں۔ یکم محرم الحرام بے شک جاری و ساری ہو گیا ہے، آج شاید محرم کی 3 تاریخ ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو جب بھی وقت ملے آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ انتہائی آسان سا عمل ہے، انتہائی آسان سا وظیفہ ہے، اور قرآن پاک کی بھی وہ آیت ہے جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی کی انتقال کی خبر ملتی ہے تو ہم یہی تو آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے اس کا عمل کرنا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اللہ الصمد، یہ اس کا عمل ہے، اس کا باکمال عمل ہے، ایسا عمل ہے یقین کریں اگر آپ کی رزق کی قلت ہے، صرف اہل بیت کے گھرانے کا اگر آپ وسیلہ پیش کر دیں، میرا رب آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے اور اللہ پاک عطا نہ کرے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ترتیب کو ذرا ملاحظہ کر لیں، دیکھیں اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی کم از کم آپ کو تعداد بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اگر عمل کی خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے لازمی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا بغیر اسکپ کرے، کیونکہ میں نے جتنی بھی تعریف کری میں نے اپنی تو نہیں کری، میں نے اہل بیت کی کری ہے، نبی پاک کی آل کی کری ہے۔ تو لہٰذا آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، مجھے بیان کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اتنا شیئر کرنا ہے کہ پوری امت اس ویڈیو کو سن لے اور اس عمل کو کرے، اور ان کے وسیلے سے اپنے معاملات کو حل کروا لے۔ اب آپ لوگ وظیفہ ذرا ملاحظہ کر لیں کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار اعوذ باللہ اور ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں، اور آپ لوگ نبی پاک کی ذات پاک پہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ اللہ الصمد کہنا ہے، 11 مرتبہ۔ یہ سب سے کم تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ بار بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 7 مرتبہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صرف 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کا وظیفہ ہو گیا، اور اس کا ثواب آپ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ کیونکہ دیکھیں وہ جو ایک واقعہ رونما ہوا، بچوں کا بھی ان کمینوں نے لحاظ نہیں کرا، بچوں کے اوپر بھی پانی بند کر دیا گیا، بچے روتے رہے، میری نبی کی آل روتی رہی، اور کیا ہوا ہم سب سنتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ جب بھی ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں یقین کریں ہمارا تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ جب بھی ہم لوگ اس وظیفے یعنی کہ واقعے کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے، یقین کریں ہماری وہ کیفیت ہی نہیں بنتی کہ ہم بیان کر پائیں، کیونکہ جب پڑھنے میں ہمیں اتنی تکلیف اور اتنی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو سوچیں کہ امام علی مقام حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیکم السلام کے اوپر وہ دن کتنا بھاری اترا ہوگا کہ آپ نے ایک ایک کا لاشا اٹھا کر خیمے میں رکھا تھا، ایک ایک کا، ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کے بھی جو ایک ننھا سا لاشا تھا وہ بھی شہید ہو گئے تھے، ان کو بھی ظالموں نے تیر مار کے شہید کر دیا تھا، ان کا لاشا بھی خیمے میں رکھا تھا۔ آپ خود سوچیں، اللہ پاک ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا نصیب کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جتنے آپ کے سوشل پلیٹ فارم ہے سب پہ شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔